فضیلت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے اپنے آپ کی قربت میں رہنے والے آپ کے عقیدت مند لوگ فقط آپ کی عظمت کو آپ کی شان کو بیان کرتے رہیں۔ شاگرد کہے کہ میرے استاد کی بڑی شان ہے، مرید کہے کہ میرے پیر کی بڑی عظمت ہے، آپ کے قربت میں رہنے والا، آپ کی پارٹی، آپ کی جماعت سے تعلق رکھنے والا کہے کہ میرے سربراہ کی بڑی شان ہے، جبکہ فضیلت دراصل یہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت یہ ہے کہ اپنا تو اپنا، غیر بھی فضیلت کا معترف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کرم کے اپنے تو کیا، غیر بھی حضور کی عظمت کے شان کے معترف ہیں۔ ایک انگریز مفکر نے لکھا ہے کہ دنیا کو دو مسئلوں کا حل چاہیے، اور دنیا جب ان دو مسئلوں کا حل ڈھونڈ لے گی تو پھر یقیناً یہ دنیا ترقی کر جائے گی۔ پہلا مسئلہ، تعصب کی زندگی سے کیسے نکلیں، بغض، کینہ، عناد، کسی کے پاس نعمت دیکھ کر اس سے جلنا، اس کے ساتھ دشمنی رکھنا۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ انسان حسد کے بجائے رشک کرے، اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے کہ اللہ جو نعمت تو نے اسے عطا کی ہے اس کا صدقہ مجھے بھی عطا کر، کیونکہ حدیث مبارک میں کہا گیا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے یا دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ تعصب کی زندگی سے کیسے نکلیں، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انسان کے زندگی کے معیار کو بلند کس طرح کریں، اپنے غیر میں، گورے کالے میں، عربی عجمی میں، چھوٹے بڑے میں، امیر غریب میں فرق نہ رکھیں۔ اس نے کہا میں ہوں تو کرسچن، میرے عقیدے کی غیرت و حمیت مجھے اجازت تو نہیں دے رہی کہ میں اس ذات مقدس کا نام لوں، لیکن آج میں تعصب سے نکل کر دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، اگر دنیا کو ان دو مسئلوں کا حل چاہیے تو ایک ہی بارگاہ ہے جہاں ان دو مسئلوں کا حل مل سکتا ہے، اسے بارگاہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے نبی کی سیرت میں پڑھا ہے کہ ایک مدینہ کا بچہ ہے جو روتا ہوا جا رہا ہے، کسی نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا میں فلاں شخص کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا ہاں تیرا باپ تو مر گیا ہے۔ اس نے کہا اسی کا تو درد ہے، جب سے میرا باپ مرا ہے میری ماں کے پاس تن چھپانے کے کپڑے نہیں ہیں۔ ایک ہی تن کا لباس تھا جو دن گزرتے گزرتے جگہ جگہ سے پھٹنا شروع ہو گیا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا فلاں علاقے میں، فلاں بستی میں میرا سگا چچا رہتا ہے، اس سے کپڑا مانگنے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بچہ پلٹا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھوں میں کپڑا نہ تھا۔ اس شخص نے پوچھا بیٹے تم تو سگے چچا سے کپڑا مانگنے گئے تھے؟ اس نے کہا چچا نے میری امیدوں پہ پانی پھیر دیا، مجھے اتنا کپڑا نہ دیا کہ میں اپنی ماں کے ننگے تن کو چھپا سکوں۔ اس شخص نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، گلی گھما کے مسجد نبوی شریف کے قریب لے آیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے محبوب کی طرف اشارہ کر کے کہا مانتا ان کے دین کو میں بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں در محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا تو کیا غیر بھی جائے تو خالی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ پھر اے مفلسو تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے؟ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکیا بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کے شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ اس شخص نے جب حضور نبی کریم علیہ السلام کے طرف اشارہ کر کے کہا کہ جائیے یہ آپ کی داد رسی کریں گے، تو اس بچے نے کہا نہ میری ماں کہتی ہے بیٹے کبھی بھول کے بھی مسلمانوں کے نبی کے پاس جا جانا۔ آواز میں کمال ہے، اتنا میٹھی گفتگو ہے، جس سے ارادہ کرتے ہیں دل خرید لیتے ہیں۔ اس شخص نے کہا پھر پورے مدینہ کے اندر گھوم کے دیکھو، ایک ہی در ہے جہاں پہ تمہاری جھولی بھر سکتی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ جاؤ پھر اور کوئی در نظر آتا ہے تو اس سے پھر اپنی فریاد کرو اور اپنی جھولی بھر لو۔ اس نوجوان نے، اس بچے نے کہا پہلے میں جاتا ہوں اپنی ماں سے مشورہ کر کے لاتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا، ماں نے کہا بیٹے یہ سودا مقبول نہیں ہے، یہ سودا منظور نہیں ہے کہ کپڑے کی بجائے ہم اپنے باپ دادے کا دھرم عقیدہ چھوڑ دیں۔ اس بیٹے نے کہا ماں تیری خستہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں بڑا سمندار بچہ ہوں، پہلے بات جا کے طے کر لوں گا کہ کچھ دینا ہے تو دیجئے، آپ کے دین کا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ بچہ ماں سے اجازت لے کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ سرکار نے اس سے پوچھا کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا
آیا ہوں کچھ مانگنے کے لیے، لیکن بات پہلے طے کر لیتے ہیں، آپ کے دین کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ فضاحک النبی بقول الصبی، حضور بچے کی بات سن کے مسکرا پڑے، فرمایا تم نے کلمہ نہیں پڑھنا نہ پڑھے، جو مانگنے آیا ہے وہ تو مانگنا۔ اس نے کہا میں یتیم ہوں، میرا باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں کے پاس اتنا کپڑا نہیں کہ اپنے تن کو چھپا سکے، اگر کچھ ہو سکے تو مجھ پہ عنایت کیجیے۔ سرکار نے دائیں بائیں دیکھا، جب کوئی چیز نظر نہ آئی حضور نے رحمت کی چادر اتار کے عطا فرما دی۔ فأخذ من صوبہ، الفاظ ہیں کہ اس نے حضور کی چادر کو پکڑا، چوم کی آنکھوں پہ لگایا، دوڑ کے گھر کی طرف گیا۔ ماں نے دیکھا تو کہا بیٹے کہیں ان کے دین کا کلمہ تو نہیں پڑھ کے آئے؟ اس نے کہا نہ میری ماں، بات ہم نے پہلے طے کر لی تھی۔ اس نے جیسے چادر کھول کے ماں کو دی، ماں نے سر پہ رکھی، سر پہ رکھنے کی دیر تھی، ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے کہا میری ماں عجب حالت ہے، جب تن ننگا تھا روئی نہیں، اب تو تن بھی چھپ گیا ہے۔ اس ماں نے کہا بیٹے یہ دل کے سکون کے آنسو ہیں، یہ اضطراب کے آنسو نہیں، بے چینی کے آنسو نہیں، یہ سکون قلب کے آنسو ہیں۔ چادر پہننے سے پہلے میں بھی کہتی تھی کہ ان کے دین کا کلمہ نہ پڑھنا۔ ان کی چادر رحمت سر پہ رکھنے کے بعد دل کو اتنا سکون ملا ہے، لگتا ہے اگر کامیابی نے ملنا ہے تو در محمد عربی کی بارگاہ میں ہی ملنا ہے۔ اس لیے احباب وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مرادیں غریبوں کی بل لانے والا۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، اگر ہمیں خبر چل جائے کہ کوئی چیز مہنگی ہو رہی ہے تو ہم اسے ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، اسے چھپا لیتے ہیں۔ کسی بھوکے کی بھوک کا خیال نہیں ہوتا، کسی پیاسے کی پیاس کا خیال نہیں ہوتا، کسی ننگے تن کے کپڑے کا خیال نہیں ہوتا۔ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ محبت معاشرے میں بانٹیں، الفتیں بانٹیں، آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب